ایکویریس کے اندر ایسا کون سا راز چھپا ہے جو پوری دنیا کو نہیں پتا؟ اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو پسند نہیں کرتے اور یہ لوگوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے، بیٹھتے نہیں ہیں سکون سے، کام کرتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، ناکامی میں بھی نئے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کیسی پرسرار پہیلی ہوتے ہیں جس کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ پیار دینے والوں میں سے ہے کہ پیار لینے والوں میں سے؟ غصے کو ایک حد تک تو کنٹرول کرتے ہیں، اس کے بعد یہ پھٹ پڑتے ہیں، اور جب یہ پھٹتے ہیں جھوٹ بولنے میں بالکل ماہر نہیں ہوتے۔ ان کا جھوٹ ان کی شکل پہ لکھا جاتا ہے، اس لیے ان کو جو ہے نا وہ مغرور لوگ انتہائی ناپسند ہوتے ہیں۔ جذبات ایکسپریس کرنے میں مشکل ہوتی ہے یا خود اپنی مرضی سے لوگوں کو اپنے جذبات نہیں بتاتے؟ دوستیوں میں یہ کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی کو ترجیح دیتے ہیں کہ جن سے پیار سے تو دنیا کا ہر کام کرایا جا سکتا ہے، غصے سے، لڑ کے، مار سے کچھ نہیں۔ اچھا، یہ پتھر سے اتنی پانی میں مشکل چھوڑ لیتے ہیں۔ پرسنالٹی ہوتی ہے ان کی، تو پھر رشتوں میں مشکلات نہیں آتی؟ اپنی آزادی کے لیے لوگوں کا دل بھی بات ہوگا۔ زوڈیک سائن ایکویریس کو سب سے نڈر سائن کہا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پیار کے معاملے میں ایکویریس کس حد تک اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں؟ ایکویریس پر قسمت کس معاملے میں سب سے زیادہ مہربان ہوتی ہے اور ان کا سب سے بڑا نیگیٹو ٹریٹ کون سا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے بیٹا۔ سر، زوڈیک سائن کی سیریز میں آج ایکویریس کی باری ہے۔ اچھا، ایکویریس کے اندر ایسا کون سا راز چھپا ہے جو پوری دنیا کو نہیں پتا؟ ایکویریس کے اندر بہت سارے راز ہیں، اور جو ان کی اصل طاقت ہے وہ ان کا محبت ہے۔ یہ جس سے بھی محبت کرتے ہیں نا، بڑے ہی دل سے کرتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے۔ تو بعض اوقات ان کی محبت جو ہے نا وہ لوگوں کو اس طرح سمجھ نہیں آتی، تو پھر دکھی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ویسے ان کے اندر بہت زبردست ہے۔ یہ ہر کام کرنے کا ان کا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ انوکھا ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ کس طرف سے آ رہا ہے، لیکن وہ کر جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں کر جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو تنگ کرتی ہیں۔ یہ کسی سے مدد نہیں مانگتے، یہ معافی مانگنا بھی ان کو بالکل پسند نہیں ہوتا۔ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو پسند نہیں کرتے اور یہ لوگوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ یہ مطلب سمجھ لیں کہ ان کی زندگی نا لوپس پہ ہوتی ہے۔ ان کو ایک گانا پسند آ گیا نا، سنتے جانا ہے، ارد گرد والے تانگ آ جائیں گے کہ بس کر دو، پھر کہیں جا کے بس ہوگا۔ یہ ان کو کوئی چیز پسند آ گئی ہے تو بس پھر وہ ایک لوپ میں چلتی۔ ان کی زندگی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لوپس ہوتے ہیں ان کی زندگی میں، ایک چیز کے پیچھے لگتے ہیں تو پھر لگتے ہی جاتے ہیں۔ ہاں، دلیر ہوتے ہیں، ناکامی میں بھی نئے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں سکون سے، کام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی اپنی خود کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ہاں، اور یہ چند وہ سٹارز جو تنقید سنتے بھی ہیں اور تنقید کو برداشت بھی کرتے ہیں، ان میں سے ایک ایکویریس ہے۔ ان کی فطرت میں ہے لوگوں کے کام آنا، یعنی آپ ان کے فرینڈ ہیں، آپ کو رات کو لیٹ نائٹ میں بھی کوئی کام پڑا ہے اور آپ نے ان کو فون کیا یا آپ نے اپنے دوستوں کو فون کیا، تو جو سب سے پہلا بندہ آپ کے پاس پہنچے گا نا وہ ایکویریس ہوگا۔ بہت زبردست ہیلپنگ ہینڈ ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ مذہبی نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں لیکن کوئی بہت زیادہ مذہبی نہیں ہوتے، پراسرار شخصیت ہوتی ہے ان کی۔ اور کچھ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ ایک ایسی پراسرار پہیلی ہوتے ہیں جس کو حل نہیں کیا جا سکتا۔
آزاد خیال ہیں، دلیر ہیں، لبرل بہت ہوتے ہیں، لرنڈ بہت ہوتے ہیں، چیزوں کو سیکھتے رہتے ہیں، چیزوں کو لیٹ اٹ گو نہیں کرتے، چیزوں کو گرنے نہیں دیتے، چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں. لیکن جیسے میں نے بالکل شروع میں کہا نا کہ بڑی بڑی چیزیں تو کر جاتے ہیں، چھوٹی مائنیوٹ پلاننگ میں، یعنی یہ جب کبھی ان کا کوئی پلان فیل ہوتا ہے نا تو بڑے چھوٹی سی مسٹیک سے فیل ہوتا ہے. بڑے کام کو انہوں نے پورا پرسائزلی پڑھا ہوتا ہے. بڑی بڑی چیزوں پہ دھیان دیتے ہیں، چھوٹی چیزیں اگنور کرتے ہیں، بعض اوقات کر جاتے ہیں، اور وہ چھوٹی چیزیں ان کو نقصان دیتی ہیں. اور بعض اوقات رشتوں میں بھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یعنی ان کو اپنے اسپاؤس کا برتھ ڈے بھول جائے گا، ان کو اپنے بچوں کے برتھ ڈے بھول جائیں گے، تو وہ حالانکہ یہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے اسپاؤس کے لیے زندگی کا ہر کچھ گزار چکے ہوں گے، لیکن جب برتھ ڈے بھول جائے گا تو پھر جھگڑا ہو جائے گا. وہ ایسی ہو جائے گا کہ چیزیں یہ کر لیتے ہیں. ایسا کچھ ہے. ان کی شخصیت میں بہت خصوصیات ہیں، بہت زیادہ. پیار اور دینے والوں میں سے ہیں کہ پیار لینے والوں میں سے؟ زیادہ تر پیار دینے والوں میں سے ہیں، لیکن چونکہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ عام حالات میں گھلتے ملتے نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ کوئی ان کا بہت زیادہ انٹریکشن بھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہر وقت ان کا دماغ کام کرتا رہتا ہے تو ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی زندگی سے 5 سال آگے چلتے ہیں، یہ اپنی زندگی کی پلانز 5 سال آگے کے رکھ کے چلتے ہیں. اور ان کے اندر بہت طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں، بہت زیادہ. اور سب سے بڑی طاقت خود مختار ذہن ہوتا ہے ان کا، سب لبریٹڈ سوچ ہوتی ہے ان کی. دوسروں کی باتوں پہ یقین کرنے کی بجائے خود سے رزلٹ اخذ کرتے ہیں، خود سے چیزوں کو کرتے ہیں. ایک کتاب کو اس کے ٹائٹل سے پرکھنے کی بجائے پوری کتاب پڑھ کے پھر فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے ان کے فیصلے ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں. صحیح. یعنی بعض اوقات بلا وجہ کے تجربات کی وجہ سے ان کی چیزیں جو ہے نا وہ الجھ جی رہتی ہیں، ڈیمیج ہوتی ہے. غصے کو ایک حد تک تو کنٹرول کرتے ہیں، اس کے بعد یہ پھٹ پڑتے ہیں، اور جب یہ پھٹتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ اگر یہ غصے میں ہے نا تو آپ کو وہاں سے ہٹ جانا بہتر ہے. یعنی آپ کسی توپ کے آگے کھڑے ہو جائیں وہ زیادہ بہتر رہے گا رادر دین کے غصے کی حالت میں ایکویریس کے آگے کھڑے ہو. اوکے. یعنی توپ پھر آپ کو شاید بخش دے، انہوں نے نہیں بخشنا. اور یہ جھوٹ بولنے میں بالکل ماہر نہیں ہوتے، ان کا جھوٹ ان کی شکل پہ لکھا جاتا ہے، اس لیے یہ بہت اچھے ایکٹرز بھی نہیں ہوتے. اور بعض اوقات یہ جھوٹ بولنے کی بجائے خاموش رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. ان کے اندر کہیں میوزک ہوتا ہے، ان کے اندر کہیں موسیقی ہوتی ہے. یہ موسیقی کے لوگوں سے جڑے ہوئے رہنا پسند کرتے ہیں، میوزک میں یہ بہت آگے جاتے ہیں. میوزک سے ریلیٹڈ، میڈیا سے ریلیٹڈ، ماڈلنگ سے ریلیٹڈ بہت آگے جا سکتے ہیں. اور اکثر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ پارکس میں جائیں نا تو انہوں نے ہیڈ فون لگایا ہوتا ہے اور واک کر رہے ہوتے ہیں، تو اکثر یعنی مور دین 50% ایکویریس جو ہے نا وہ یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. زندگی میں کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے. بالکل کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں، اوور تھنکنگ کی وجہ سے کیونکہ بے چین ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو میوزک جو ہے نا اس میں ہیل کرتا ہے. یعنی جیسے بہت سارے اسٹار جو ہے نا وہ زوڈک سائنس تنہائی میں چلے جاتے ہیں، یہ میوزک سے اپنی وہ ساری چیزیں حل کرتے ہیں. یہ میوزک جو ہے نا وہ ان کی اوور تھنکنگ کو، ان کی ایگو کو، ان کی چیزوں کو میوزک ہیل کرتا ہے. واہ. بے چینی ہوتی ہے ان کے اندر، وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ نیچرلی بے چین روح ہوتی ہے ان کی روح بڑی بے چین ہوتی ہے. ان کی زندگی میں جو سب سے زیادہ برے ان کو لوگ لگتے ہیں وہ ایگوئسٹک پرسنالٹیز ہیں. ان کو جو ہے نا وہ مغرور لوگ انتہائی ناپسند ہوتے ہیں. صحیح. یہ چونکہ ان کے اندر خود ایک وہ ہوتی ہے، ایک سمجھ لیں کہ اب تو کیا کہتے ہیں گردن میں سریا، تو ان کے اندر بھی ہوتا ہے، تو یہ دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. اور اگر یہ کوئی بندہ ایسا ان کے گرد ہے جو ہر چیز میں کہتا ہے جی میں نے یہ کیا، میں یہ ہوں، میں وہ کرتا ہوں، یا وہ میں کہنے والے لوگ ان کو پسند نہیں ہوتے، چاہے وہ کتنے ہی قابل کیوں ہوں.
اگر انہوں نے اپنی ٹیم میں کوئی بندہ رکھنا ہے تو وہ بندہ میں کرنے والا اگر ہوگا تو یہ اس کو برداشت نہیں کریں گے. کس چیز کو کبھی معاف نہیں کرتے؟ محبت اور دوستی میں دھوکے کو کبھی معاف نہیں کرتے، باقی چیزیں کر جاتے ہیں. اور چونکہ یہ گپ شپ، طنز و مزاح اور محبت کی باتوں میں بہت بہت ایکسیلنٹ ہوتے ہیں، تو یعنی آپ ان کے قریب ہوں گے تو بور نہیں ہوں گے. یہ لوگوں کا توا لگانے میں بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں. چونکہ دوستیاں کرنے میں جلد بازی نہیں کرتے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایگوئسٹک ہے یا کچھ ہے. تو ان کی یہی چیز لوگوں کو ان کے قریب بھی لاتی ہے، تھوڑا سا مسٹریس بھی ہوتا ہے. دے آر ویری گڈ اسٹوری ٹیلرس. نریشن ان کی ختم ہوتی ہے ان کے اوپر. اور محبت میں خاص طور کے اوپر اور عمومی طور پہ اپنی عام زندگی میں بھی بڑی تلخ باتیں، بڑی سیریس باتیں بڑے پیار سے مزاحیہ انداز میں کر جاتے ہیں، اور لوگ ان کی اس تلخی کو، اس دکھ کو نہیں سمجھتے جو ان کی مسکراہٹ کے پیچھے ہوتا ہے. اچھا، جذبات ایکسپریس کرنے میں مشکل ہوتی ہے یا خود اپنی مرضی سے لوگوں کو اپنے جذبات نہیں بتاتے؟ خود اپنی مرضی سے نہیں بتاتے، مشکل نہیں ہوتی ان کے لیے کچھ. لیکن یہ ہے کہ ان کو لوگوں کو چونکہ یہ تجربات کی بنیاد پہ پرکھتے ہیں تو بعض اوقات ان کو اپنے اوپر کام کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. دے آر پرفیکشنسٹ بائی نیچر. پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں، ہر کام کو بہت اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب بہت اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر بعض اوقات ٹائم مینجمنٹ ایشوز آ جاتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ کے ایشوز آتے ہیں تو پھر یہ آپشنز ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، حالانکہ انہوں نے بہت کام کیا ہوتا ہے، بڑے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو سکتی تو پھر یہ، اور پھر جب یہ ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے ان کی چیزیں ان کے ہاتھ سے جاتی ہیں تو پھر غصہ آ جاتا ہے، پھر اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں. پھر بعض اوقات یہ ایسے کام بھی کر لیتے ہیں جو نہ کریں تو بہتر ہوتا ہے. غصے میں بعض اوقات اپنی وہ آپشنز جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں، یا جلد بازی میں یا جذباتیت میں وہ آپشنز چھوڑ دیتے ہیں جو بالکل فروٹ دینے کے قریب ہوتی ہیں. اوہ مائی گاڈ. یعنی بالکل جو ایسے پودے اکھاڑ پھینکتے ہیں جس میں اب پھل لگنے والا ہوتا ہے. دوستیوں میں یہ کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی کو ترجیح دیتے ہیں. بہت ایک ہو بننے کو. ہاں ایسے ہی ہے. بہت کم دوست بناتے ہیں، لیکن جو بناتے ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور یہ دوستوں کو ٹریگر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. جذباتی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس کی جذباتیت کا احساس اس وقت ہی ہوتا ہے جب یہ ایرپٹ ہوتے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہوتا. ان کو اپنے اوپر کام کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اور اگر ان سے کوئی پوچھ گچھ کرے، ان کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرے یا ان کو سمجھانے کی کوشش کرے تو یہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اچھا. یہ وہ بچے ہوتے ہیں خاص طور کے اوپر جب یہ ٹین ایج میں ہوں، کہ جن سے پیار سے تو دنیا کا ہر کام کرایا جا سکتا ہے، غصے سے، لڑ کے، مار سے کچھ نہیں کرایا جا سکتا. اگر یہ بات کرنا پسند نہ کریں تو بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو تنہا چھوڑ دیں، یہ تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جائیں. اگر آپ ان کے ساتھ بات کرتے جائیں گے اور یہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہ رہے تو پھر ایریٹیٹ ہوتے جائیں گے، تنگ ہو گئے، آپ کو بھی تنگ کریں. لگتا ہے آپ کو کہ ایکویریس جو ہے وہ آپ کی کوئی ٹیم کا ممبر ہے یا کوئی ہے اور وہ ایریٹیٹ ہو رہا ہے، آپ بات کریں، چھوڑ دیں اور خود بخود آ جائیں گے. یہ چونکہ دوسروں پہ بھروسہ کرنے کی بجائے خود اپنا راستہ چنتے ہیں تو یہ بہت زیادہ مطلب سمجھیں کہ اندر سے طاقتور ہوتے ہیں. یہ بعض اوقات وہ راستہ چن لیتے ہیں جو لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈیزاسٹر کی طرف جاتا ہے، لیکن یہ ڈیزاسٹر سے بھی کامیابی نکال لیتے ہیں. اچھا، یہ پتھر سے اتنی پانی میں مشکل چھوڑ لیتے ہیں. پرسنالٹی ہوتی ہے ان کی، تو پھر رشتوں میں مشکلات نہیں آتی؟ آتی ہیں بعض اوقات، مطلب ان کے والدین بھی بعض اوقات ان کو نہیں سمجھ سکتے. یعنی بعض اوقات ان کو مدد کی شدید ترین ضرورت ہوتی ہے، اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں،
لیکن کسی کو مدد کے لیے پکارتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اس کو کمزوری شو کرنا سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو اپنی مدد کے لیے پکارا تو ایسے لگے گا جیسے میں کمزور ہو گیا ہوں۔ تو اکثر لوگ جو ہے وہ ان کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگوں کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس لیے چونکہ یہ ہر چیز کا دیکھنے کا پوائنٹ آف ونٹیج ان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کا دیکھنے کا ڈھنگ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو بعض اوقات یہ بالکل انپرڈکٹیبل بھی ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ انپرڈکٹیبل۔ یعنی کوئی بندہ ان کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ اس سے جفیاں ڈال رہے ہوں گے، اور کوئی بندہ جو ہے وہ ان سے محبت کر رہا ہے اس کے تو ساتھ وہ بگڑ اس کے جائیں گے۔ ساتھ بگڑ جائیں گے۔ ان کی زندگی میں ایک چیز ہے ایڈونچر، جو یہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ وہ کون سا؟ ایڈونچر کرنا ان کو بہت پسند ہوتا ہے، اوکے۔ کہیں کسی پہاڑ پہ جانا، کوئی ایسا، یعنی جو کام لوگ کہیں نا کہ یہ مشکل ہے، یہ کر لیں گے۔ جہاں پہ پھر جو لوگ ان کو سمجھتے ہیں نا، وہ ان کو اس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں، عام تو حالات میں نہیں ہوتے، کہ یار یہ تم نہیں کر سکتے، یہ چھوڑ دو، یہ رہنے دو، یہ ڈٹ کے کر جاتے ہیں کہ اب تو یہ کر کے دکھانا۔ یہ ریورس سائیکالوجی میں ان کو میٹ کرنا بہت آسان ہے، ورنہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ قسمت مہربان ہوتی ہے کہ محنتی ہوتے زیادہ ہیں؟ تر محنت پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن قسمت بہت مہربان ہوتی ہے، چونکہ تمام بروج میں سب سے زیادہ لبریٹڈ سوچ، یا ان کو کہا جاتا ہے یہ باغی جو ہے زوڈیک سائن ہے۔ تو کوئی ان پہ اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کرے نا تو یہ باغی ہو جاتے ہیں۔ اوہ مائی گاڈ۔ یہ اس بات میں چاہے ان کے والدین ہی کیوں نہ ہو، جب وہ ان کے اوپر اپنی مرضی تھوپتے ہیں نا تو یہ باغی ہو جاتے ہیں۔ اور ایسی صورت میں حالانکہ فیصلہ غلط ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کو کوئی محبت ہے اور والدین نے ان کو کہا ہے کہ جی نہیں کرنی، تو پھر انہوں نے کر کے پھر دکھانا انہوں نے کر لینی ہے، چاہے بعد میں نقصان ہی ہو، والدین ٹھیک ہی ہو، لیکن انہوں نے کہا نا تھوڑا سا پیر پیچھے کرنا ان کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ تو محبت خود کرتے ہیں یا لوگوں سے زیادہ ملتی ہے؟ مل جاتی ہے، کیونکہ یہ مسٹیریس ہوتے ہیں نا، تو لوگ ان کو جاننے کے لیے ان کے قریب ہوتے ہیں۔ ان کی ایک خاصیت بڑی شاندار ہے جو عموماً زوڈک سائن میں کم ہے ضرور، لیکن عموماً کم ہے، وہ ہے اپنی غلطیوں سے سیکھنا۔ یہ ایک بار غلطی کرتے ضرور ہیں، کیونکہ یہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو گیا، وہاں پہ تو شاید یہ نہ رکیں، کر گزریں، لیکن بعد میں اس غلطی کو ریپیٹ نہیں کرتے۔ اچھا، اگر اپنی غلطی کر لیں تو غلطی مان لیتے ہیں یا ایگو بڑی کرتے ہیں؟ غلطی اپنے اندر سے ذرا مانتے ہوئے دیر لگاتے ہیں، لیکن مان لیتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، کیونکہ یہ ہر چیز کو نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ، انوویشنز بہت ہے نا، کریٹیوٹی بہت ہے، اور نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ کرتے ہیں، تو پھر یہ جو ہے نا، یہ جو آئیڈیاز ان کے ذہن میں آتے ہیں وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ رہتے ہیں۔ ہر چیز کو آؤٹ آف دی باکس ہو کر سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہر کام کو ایک نئے طریقے سے کرتے ہیں، اور دوستوں کو مایوس یا اداس دیکھنا، فیملی کو مایوس یا اداس دیکھنا، بچوں کو مایوس یا اداس دیکھنا ان کو بڑا ہی دکھ دیتا ہے۔ یہ ہر کام کر جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے جن سے یہ محبت کرتے ہیں، چاہے ان کے والدین ہیں، چاہے سبلنگز ہیں، چاہے ان کے بچے ہیں۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ایکویریس اپنی بیٹیوں سے شدید محبت کرتے ہیں، واہ۔ چاہے وہ مائیں ہیں اور چاہے وہ باپ ہیں، یہ اپنی بیٹیوں سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، بچوں سے کرتے ہیں ویسے، اور ہر طرح کے حالات میں اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دے آر ویری گڈ لسنرس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جب رائے دیتے ہیں تو ان کو تجربہ بڑا ہوتا ہے، تو بڑی سوچ سمجھ کے رائے دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو کسی بھی کام میں کسی کی رائے لینی ہے تو ایکویریس وڈ بی ون آف دی بیسٹ۔ امیزنگ۔ یہ اچھے سننے والے، حکمت سے بھرپور مشورے دینے والے اور مفید مشوروں سے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے ان میں؟
لرننگ سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں. یہ اپنے آپ کو ساری زندگی لرنر سمجھتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، نئے تصورات، نئے آئیڈیاز، نئی چیزیں. ان کی زندگی میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ لوگ ان کو بٹرے کرتے ہیں، یہ ان کو پھر بھی موقع دے دیتے ہیں. بعض اوقات یہ ان کا یہ زیادہ اچھا ہونا ان کو نقصان دیتا ہے. یہ لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جن کے وہ مستحق بھی نہیں ہوتے. اور دھوکہ یہ معاف دھوکہ تو ان کرتے کو ہیں. معاف کر دیتے ہیں، بعد کے بعد موقع بھی دوسرا دے دیتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اس چیز کا اس کا نقصان بھی نقصان اٹھاتے ہیں. اٹھاتے ہیں. منفی انرجیز اپنے دل میں نہیں رکھتے، آگے بڑھتے ہیں، معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. اگر کوئی مستحق نہ بھی ہو تو اس کو دوسرا موقع ضرور دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات یہ ڈبل نقصان اٹھا لیتے ہیں. ریسرچ بیسڈ بات کرتے ہیں، ریسرچ بیسڈ بات کرتے ہیں، اور وہ ان کے لیے بڑی پاورفل ہوتی ہے. اپنے نظریات اور تصورات کا دفاع کرتے ہیں، اور اپنے نظریات اور تصورات کا دفاع کرتے ڈرتے نہیں ہیں. دلیر لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی ان کو پتہ ہے سامنے پہاڑ ہے، ٹکرا جائیں گے. اچھا، ان کے بارے میں ایک اور چیز کہی جاتی ہے کہ ڈپلومیٹک نہیں ہوتے، جو بات ہوتی ہے وہ سیدھی منہ پہ کہہ دیتے ہیں. نہ ایسے ہی ہے، اس لیے تو لوگ ان کو بلنٹ کہتے ہیں. لیکن ریسرچر بڑے اچھے ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار ان سے ہم نے بات جو کی تھی یہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، لیکن بعض اوقات ان کا رویہ بالکل عجیب ہو جاتا ہے، بالکل ہی عجیب ہو جاتا ہے. کچھ ایسا کر دکھاتے ہیں کہ لوگ حیران پریشان رہ جاتے ہیں کہ اس قسم کی پرسنالٹی سے تو یہ لوگوں کے لیے مطلب بڑے خواب دیکھتے ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، ذہین بہت ہوتے ہیں، وزڈم بہت ہوتا ہے، استقامت ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، پلانر بڑے اچھے ہوتے ہیں، چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں، ایگزیکیوشن بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود چیزوں میں الجھ جاتے ہیں کیونکہ یہ جذباتی ہوتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں جذباتی ہوتے ہیں، اور وہ ان کی چیزیں ان کو نقصان پہنچاتی ہیں. اب آ جاتے ہیں ذرا نیگیٹو ٹریٹس کی طرف. سب سے بڑی طاقت بھی اور سب سے بڑی کمزوری بھی ان کی حد سے زیادہ لبریٹڈ سوچ. مطلب جب بات اپنی ذات پہ آتی ہے تو کمپرومائز نہیں کرتے. کام کرتے اور جذباتی طور پہ یہ ذرا نا لوگوں سے تھوڑا دور ہوتے ہیں. احساسات کا اظہار چونکہ بہت کم کرتے ہیں، اپنے اوپر انہوں نے فوکس لگایا ہوتا ہے. محبت میں بھی تھوڑے سے بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا کولڈ شولڈر دیتے ہیں، تو اس لیے ذرا لوگ ان کو سمجھنے میں ذرا تنگ ہوتے ہیں اور چیزیں الجھتی ہیں. تیسرا ایگو بڑی ہوتی ہے، اپنی رائے پہ اڑ جاتے ہیں، سوچ کو ہی درست سمجھتے ہیں، پلانرز اچھے ہوتے ہیں. ہاں، بحث برائے بحث میں جاتے ہیں. یعنی اگر ان کو لگے نا کہ یہ آرگیو ہار رہے ہیں تو آرگیو میں بھی ہار پسند نہیں ہوتی. تو پھر یہ ذرا بعض اوقات ان کی بحث جو ہے یہ پیچھے نہیں ہٹتے، تو بحث لڑائی جھگڑے میں بھی، تلخی میں بھی بدل جاتی ہے، ریلیشنز کو نقصان دے دیتی ہے. اور یہ کسی بات کو مانتے ہوئے بڑا وقت لگا دیتے ہیں. غیر روایتی سوچ جو ہے وہ حد سے چونکہ بڑھ جاتی ہے، نقصان کرتی ہے، پھر ان کو جو ہے وہ دباؤ آ جاتا ہے. عجیب و غریب خیالات ہوتے ہیں ان کے، ایک ہی وقت میں مختلف چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. روایات، اصول، معاشرے کے اصول، قانون، بعض اوقات لا بائنڈنگ کو بھی یہ بڑا ہلکا لیتے ہیں. اچھا، اس وجہ سے نقصان ہوتا ہے. انوویشن کے چکر میں بعض اوقات غلط ہوتے ہیں. کیئرلیس بھی ہوتے ہیں. ہاں، لاؤبالی، کیئرلیس ہوتے ہیں، کیونکہ ہر بات میں انوویشنز تلاش کرتے ہیں، ایڈونچر تلاش کرتے ہیں، تو بعض اوقات وہ کام کر جاتے ہیں جو کرنا مناسب نہیں ہوتا. لیکن صرف اپنے تھرل کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بعض اوقات ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فلرٹیس ہوتے ہیں، لیکن یہ فلرٹیس اس طرح کے فلرٹیس نہیں ہوتے. یہ صرف لوگوں کو جاننے کے لیے، یعنی اس اسٹار میں خاصیت یہ ہے جو ان کو نقصان بھی دیتی ہے کہ یہ صرف بندے کو جاننے کے لیے اس کو آئی لو یو کہتے ہیں اور اس کا ریئیکشن دیکھتے ہیں. اب وہ سامنے والا اس کو سیریس لے لیتا ہے، پھر ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. دل پھینک ہوتے ہیں اور دل توڑ بھی دیتے ہیں. یہ صرف چیک کر رہے ہوتے ہیں.
یعنی جیسے وہ غالب نے کہا تھا نا، بنا کے فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، تو یہ عاشقوں کا بھیس بنا کے نا تو محبت میں زندگی گزارنے والوں کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. لیکن اگلا سیریس ہو جاتا ہے. اگلا بعض کا سیریس ہو جاتا ہے، پھر نقصان ہوتا ہے. اب چونکہ یہی جو ہے یہ عجیب و غریب خیالات جو ہے نا، ان کو چیزیں، اب چونکہ ان کی تھوڑی سی جذباتیت بھی ہوتی ہے، تھوڑا فاصلہ بھی لوگوں سے رکھتے ہیں، تو بعض اوقات یہ غائب ہو جاتے ہیں، رابطہ کم کر دیتے ہیں، تو لوگ اس کے بارے میں ایمبیگوٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پیسے کو پرائیورٹی دیتے ہیں کہ رشتوں کو؟ زیادہ تر رشتوں کو پرائیورٹی دیتے ہیں، لیکن پیسہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. اصل چیز ان کی یہ ہے کہ ان کو اپنی عقل مندی کے اوپر بڑا فخر ہوتا ہے، تو بعض اوقات یہ ایگوئسٹک ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو چیزوں کو نا جذبات کی بجائے منطق پہ تولنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسروں کو یہ کم عقل بھی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو اتنی ریسرچ نہیں ہے، ان کی چیزیں نہیں ہیں، تو مسئلے ہو رہے ہیں. ان کو اپنی ذہانت کا احساس بڑا ہوتا ہے، اور یہ ذہانت کا احساس ان کے رشتوں میں نا فاصلے پیدا کر دیتا ہے. اور ساتویں اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ بغاوت ان کے اندر ہوتی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ 12 کے 12 سٹار میں سب سے بڑا باغی اگر ہوتا ہے تو ایکویریس ہوتا ہے. اصول نہیں مانتے، قانون نہیں مانتے، ضابطے نہیں مانتے، سسٹم کے خلاف چلتے ہیں، ضرورت سے زیادہ ضد کر دیتے ہیں، تو وہ نقصان دیتی ہے. یہ بغاوت کا رویہ بعض اوقات ان کو انفراسٹرکچرز کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. یعنی ان کا بزنس ہے، یہ بغاوت کر رہے ہیں، مارکیٹ کے خلاف جائیں گے تو مارکیٹ ان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، پھر ان کی سیل چیزیں وہ نقصان دیں گی. ویژن ان کا بہت اچھا ہوتا ہے اس میں بہت ترقی ہوتی ہے، لیکن بس طریقہ اپنا ہی ہوتا ہے. صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹو ایئر از ہیومن. 8ویں اور اہم چیز ہوتی ہے کہ یہ موڈ سوئنگز ان کے بہت ایکسٹرا آرڈنری زیادہ ہوتے ہیں. رویہ ان کا بدل جاتا ہے دوستوں اور اسپاؤس کے ساتھ، اپنے کو ورکرز کے ساتھ، اپنے بزنس کے ساتھ، اپنے معاملات کے ساتھ. ان کا جو ہے نا وہ حالات بدلتے جاتے ہیں، چیزیں الجھتی جاتی ہیں. فیوچر پلاننگ کیسی ہوتی ہے؟ پلانر بہت اچھے ہوتے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری گڈ پلانر ہوتے ہیں، لیکن ایگزیکیوشن میں غلطیاں کر جاتے ہیں. دے آر ویری گڈ پلانرز بٹ دے آر ناٹ گڈ ایگزیکیوشنسٹ اچھے نہیں ہوتے. یعنی پلان یہ کریں اور ایگزیکیوشن ان کے ساتھ کوئی اور ٹیم کر لے. دنیا کے بہترین لوگ ہیں. ایگزیکیوشن میں چونکہ پرفیکشنسٹ بھی ہوتے ہیں تو آپشنس بھی ضائع کر دیتے ہیں، بعض اوقات اوور انوویٹو ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اوور ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں، بعض اوقات صحیح فیصلے بھی ایگو کے آگے نہیں مانتے تو پھر نقصان کرتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے. اوور آل دے آر ویری گڈ، دے آر ویری ویری. اگر کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو صرف خود پہ یقین کر کے خود محنت میں لگے رہتے ہیں، ٹیم ورک پہ یقین کرتے ہیں؟ ٹیم ورک پہ یقین اتنا زیادہ نہیں کرتے، خود کرتے ہیں، کیونکہ خود کرنے کی عادت ہوتی ہے اور بہت کم لوگوں پہ اعتماد کرتے ہیں. لیکن اگر یہ ٹیم ورک میں چلے جائیں تو کامیاب بھی بڑے ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ بہت کامیاب ہوتے ہیں. کون سی ایک چیز ہے اگر اس پر قابو پا لیں تو سب سے کم نقصان اٹھائیں گے؟ سینسٹیوٹی پہ قابو پا لیں تو بہت کم نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ سینسٹیو ہوتے ہیں، چیزوں کو فیل کرتے ہیں، اس سے اوور ری ایکشن جنم لیتا ہے تو بعض اوقات جو ہے وہ اس سے رشتے خراب ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح اس سے ایگوئسٹک بیہیویئرز آتے ہیں. مطلب یہ اپنے آپ کی سینسٹیوٹی پہ صرف قابو پا لیں، دے آر ویری ویری پاورفل. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سو مچ. آج کی ایپیسوڈ میں زوڈیک سائن ایکویریس کے ہڈن ٹریٹس کیا ہیں، پازیٹیو ٹریٹس کون سے ہیں، ان کی پرسنالٹی میں ایسی کون سی باتیں ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتی ہے، ایسی کون سی باتیں ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے اور ان کے لیے بہترین ایڈوائس کیا ہے، یہ ساری باتیں آپ نے آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ شیئر کی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے زوڈیک سائن ایکویریس کے نیگیٹو اور پازیٹیو ٹریٹس پر بات کی. اگلی ایپیسوڈ میں آخری زوڈیک سائن پائسس کے بارے میں بات کریں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.